21 رمضان 1440 ہجری میں جیو نیوز کی ایک ٹرانسمیشن کے دوران زاہد چیپا بھائی نے اپنی اینڈرائیڈ ایپ کا تفصیلی انٹروڈکشن کروایا، جسے دیکھ کر انتہائی خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کا کام کسی غیر عالم سے بھی لے سکتا ہے۔ لیکن اسی پروگرام میں ایک بریلوی عالم دین کے ایک جملے نے بہت رنجیدہ کر دیا کہ قرآن حکیم کو استاد کے بغیر سمجھنا ہی ناممکن ہے۔ اس حوالے سے رہنمائی کریں۔ رہنمائی تو کرتے ہیں، یہ میں نے جب کلپ دیکھا نا جی، مجھے تو کوئی حیرانگی نہیں ہوئی۔ دکھ تو مجھے ہوتا ہے علماء جو کچھ کرتے ہیں، لیکن حیرانگی نہیں ہوتی۔ ہم تو پہلے سے یہ رونا رو رہے ہیں کہ اگر آپ کو کوئی یہودی یا عیسائی آ کے بات کرے نا قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہیں گے اللہ کا دشمن، یہی کہیں گے نا۔ اور اگر ایک داڑھی پگڑی والا خوبصورت سی شکل بنا کے آپ کو کہہ دے قرآن ڈائریکٹ نہیں پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے، آپ کہتے ہیں علامہ صاحب نے فرمایا۔ جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا اس کا 13واں اور 14واں جھوٹ۔ 13واں جھوٹ تو اس کے سامنے والے نے بولا، یعنی خود بھی جھوٹا ہے اور اس کے سامنے والے بھی جھوٹے ہی بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس نے سوال کیا جی بریلوی عالم کہتا ہے کہ استاد کے بغیر قرآن پاک سمجھنا ہی ناممکن ہے، حالانکہ علامہ کوکب نورانی نے ایسی بات ہی نہیں کی۔ وہ تو خوش ہو رہے ہیں کہ بہت اچھی ہے، لیکن ہاں یہ بات ہے کہ بعض اوقات نقصان ہوتا ہے بغیر استاد کے پڑھنے کے، تو آپ کو استاد کی رہنمائی بھی چاہیے ہوتی۔ اتنی بات انہوں نے کی ہے۔ اور اس نے 14واں جھوٹ کیا بولا جی، علماء کہتے ہیں کہ قرآن پاک خود پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ اس ویڈیو کو ایسی کوئی بات انہوں نے نہیں کی۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ تو یہ تو آپ نے دیکھا کہ یہ ایپ کتنی محنت سے بنائی گئی ہے اور اس کے کیا کیا فائدے ہیں۔ مجھے بتائیے لیکن جی اس سے جہاں فائدہ ہے بغیر استاد کے نقصان بھی ہے۔ جی بالکل حضرت علماء کرام ہی اسی کا خاصہ ہے الحمدللہ۔ تمام کے تمام علماء تمام مکاتب فکر کے، اس میں حضرت تقی عثمانی صاحب ہوں، مفتی منیب الرحمان صاحب ہوں، یا اس کے علاوہ علامہ حسن رضوی صاحب ہوں۔ امام کعبہ سے میری 3 1-on-1 ملاقاتیں ہو چکی ہیں، ان تک سے لے کے سعودی عرب کے تمام علماء کو دکھا کے سرٹیفکیٹ بھی موجود ہے۔ میرے خیال میں کہ جو آپ کی سمجھنے کے لیے ضروری ہے۔ جی بالکل، بغیر استاد کے اس کا نقصان وہ بھی تو بہت۔ ہم جب علامہ صاحب قرآن پاک کو بھی تفسیر سے پڑھتے ہیں تو میرے لحاظ سے کہ علماء کرام کی ہمیں ضرورت ہوتی ہے، اس کے لیے بہت ساری چیزیں جو ہماری عقل میں نہیں آ رہی ہوتی ہیں وہی بتا سکتے ہیں۔ یہ بندہ جھوٹ بول رہا ہے۔ اب اس کی تفصیل کے کیا استاد کے بغیر پڑھنے سے نقصان ہوتا ہے۔ مسلم شریف میں حدیث ہے، پہلے آپ یہ نمبر بھی دیکھیں عربی میں اور اس کو نوٹ بھی کر لیں۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے۔ عروہ کہتے ہیں کہ میں نے ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ اگر میں صفا مروہ کی صحیح نہ کروں تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی حرج نہیں، کیونکہ اب کیوں انہوں نے پوچھا کیوں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرمایا، عروہ نے کہا اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، پھر جو کوئی حج یا عمرہ کرے اور ان کا طواف کرے تو گناہ نہیں ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 158۔ تو اس آیت سے انہوں نے اخذ کیا کہ صفا مروہ پر صحیح کرنے میں کوئی حرج نہیں، اگر میں نہ کروں تو میرا حج عمرہ مکمل ہو جائے گا۔ انہوں نے خود پڑھ کے اس کا رزلٹ نکالا۔ اب اس کا نقصان کیا ہے، خود پڑھ کے اس کا رزلٹ نکال رہے ہیں اور حج عمرہ کو ناقص کر رہے ہیں۔ دیکھیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ کیا بیان فرما رہی ہیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ تعالیٰ یوں فرماتا کہ اگر کوئی طواف نہ کرے تو کچھ گناہ نہیں، اور یہ بات تو انصار کے لوگوں کے بارے میں اتری ہے کہ وہ لوگ جب لبیک پکارتے تو زمانہ جاہلیت میں منات کے نام سے لبیک پکارا کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہمیں صفا اور مروہ میں صحیح کرنا درست نہیں۔ پھر جب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کو آئے تو انہوں نے اس بات کا ذکر کیا، تب اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری، بس مجھے اپنی جان کی قسم اس کا، یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے مجھے اپنی جان کی قسم اس کا حج پورا نہ ہوگا جو صفا اور مروہ کی صحیح نہ کرے گا۔ ایک اور روایت میں ہے کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کسی کا حج اور عمرہ پورا نہیں ہوتا جب تک صفا اور مروہ کا طواف یعنی صحیح نہ کرے۔ تو عروہ نے اپنی طرف سے سمجھا تھا کہ صحیح کرنے کی ضرورت نہیں ہے، استاد کی ضرورت پڑی، کہا فرمایا نہیں، جب تک صحیح نہیں کرو گے تمہارا حج اور عمرہ مکمل نہیں ہوگا۔ یہ نقصان ہوتا ہے بغیر استاد کے قرآن پاک کو سمجھنے کا۔ بعض اوقات تو علامہ صاحب نے کہا بعض اوقات نقصان ہوتا ہے، ٹھیک بات انہوں نے کہی، لیکن اس کے سوال کرنے والے نے بھی جھوٹ بولا اور اس نے بھی جھوٹ بولا۔